السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور چینل آفیشیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافی عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر. عنوان ہے، ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ایک بڑھیا کا واقعہ طوفان نوح اور کشتی نوح. خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے قاری حنیف ملتانی صاحب کی جانب سے. اگر آپ کو بیان پسند آتا ہے ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کر لیں. آپ کو لے چلتے ہیں ایک خوبصورت بیان کی جانب. سیدنا نوح علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے، روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پہ تشریف لے گئے. ایک بڑھیا تندور پہ کام کرتی تھی، روٹیاں بھی پکا رہی ہے اور کہنے لگی اے نوح، سارا جہان تو جھوٹ بولتا تھا، تو بھی جھوٹ بولنے لگ گیا. صحیح آدمی پر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، عورتیں بھی اعتراض کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں. آج نہیں کہتا ہر آدمی. مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا، گنڈوں کا، بدماشوں کا، رشوت خوار افسر کا کوئی نام نہیں لیتا. بے شک ایسے بات ہے. کس طرح نام لے؟ ان سے تو تعلقات ہے نا. اللہ کے پیغمبر کو بڑھیا نے میڑا مارا اور نوح تجھے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تجھے کتنے دن گزر گئے، طوفان گزرتے کرتے کرتے آج تک تیرا طوفان دیکھا نہیں. نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگا بڑھیا خدا کے قہر سے ڈر جا، وہ اس پہ قادر ہے کہ تیرے تنور میں سے پانی ابل پڑے. بے شک سبحان اللہ. بے شک کہنے لگی آگ میں سے کہ ہاں آگ میں سے. علماء کرام نے لکھا ہے نوح علیہ السلام نے پیٹھ پھیری وفارت تنور، اور تندور میں سے پانی اچھل کر ابل کر باہر آیا. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول وما آمن معه الا قلیل. سبحان اللہ. ساری عمر محنت کی، ساری عمر پتھر کھائے، 950 برس چکر لگایا، گلی گلی کے دھکے کھائے، 84 آدمی پلے پڑے. ان سب کو بٹھا لیا اور کشتی میں سوار کر لیا. ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کے حکم سے رکھ لیا. زبردست طوفان آیا، کشتی بہنے لگی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا. قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. اور اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز کو. اب ایک سوال پیدا کرو، او جی پرائی قوم مروائی ہوگی نا بد دعا کر کے؟ پرائے پتر مرانے بڑے سوکھے نے، پرائے لوگوں کو مروانا بڑا سوکھا ہے، اپنے تو بچائے ہوں گے نا. جن نبی کا بیٹا نبی، ولی کا بیٹا ولی، کلندر کا بیٹا کلندر، آخر نبی کا بیٹا ہے، کچھ بھی کرے. قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دے دیا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. اور میرے بیٹے آ جا، ایمان والی کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لے، اس بات کو مان جا خداوند کریم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں. بے شک بے شک. اس کے سوا مصیبت دینے والا کوئی نہیں، مصیبت پہنچانے والا کوئی نہیں، پریشانی بیماری دینے والا کوئی نہیں، اور دے کر کے دور کرنے والا کوئی نہیں. ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. کافروں کے ساتھ نہ جا، مارا جائے گا میرے بیٹے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تلقین کی. کہنے لگا جاؤ میاں، پانی سے ڈراتے ہو، یہ پہاڑ تھوڑے اونچے ہیں، ان پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھوں گا. نافرمان بیٹا. کہاں تک پانی آئے گا؟ کتنا پانی آئے گا؟ یہ ترجمہ میں خود نہیں کر رہا، قرآن مجید میں ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کہنے لگا او ابا جی میں پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، اتنا پانی آنے کا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے رو دیا. فرمایا قال لا عاصم اليوم، آج کے دن پہاڑ نہیں بچا سکتے، درخت نہیں بچا سکتے، طبے اور بند نہیں بچا سکتے. الا مر
رحیم، مگر جس کو اللہ کی کریمی کی چادر ڈھانپ لے بے شک وہ بچے گا، جس پر خدا کرم کرے گا، جس پر خدا رحم کرے گا، اور پہاڑ پتھر کوئی شے آج خدا کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، ایسے بات ہے حضرت نوح علیہ السلام سمجھایا وہ تیرا بیٹے کو نہ مانا۔ نہ مانا بیٹا۔ جودی پہاڑ کے قریب سے جب کشتی گزرنے لگی، اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو بیٹا کنعان غوطے کھا رہا ہے، اللہ کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، غوطے کھا رہا ہے۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے، پدری شفقت نے جوش مارا، باپ کی محبت نے انگڑائی لی، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا، ونادى نوح ربه فقال رب ابنی من اہلی۔ کیا بات ہے، نوح علیہ السلام نے کیا التجاء کی۔ اور میرے پروردگار تیرا وعدہ تھا تیروں کو بچا لوں گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ احکم الحاکمین۔ یہ میرا بیٹا میرے سامنے غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، میرے پروردگار بچا بچا، اور میرا بچہ گیا بچا لے۔ آواز آئی اے نوح، اور میرے نبی یہ تیرا بیٹا ہے؟ ہاں جی۔ میں اس کو بیٹا کہہ کے بلاتا رہا، یہ مجھے ابا جی کہہ کے بلاتا رہا، میری بیوی نے جنا، میری بیوی کی چھاتیوں کا دودھ پیا، میرے گھر میں پلا، میرا ہے۔ آواز آئی یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ او میرے نوح یہ تیرا نہیں۔ استغفر اللہ نوح علیہ السلام کو الہی میرا کیوں کر نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میری پشت سے پیدا ہوا، میری بیوی نے جنم دیا، میرے گھر میں پلا، میری گود میں پلا، میرے کندھوں پہ کھیلا، ابا کہہ کر بلاتا رہا، میرا کیوں نہیں؟ فرمایا او نوح انہ لیس من اہلک، اللہ میں خدا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے۔ اللہ الہی کیسے نہیں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، او میرے نبی تیرے عمل اور ہے، اس کے عمل اور ہے، بے شک جو نیک عمل نہیں کرتا وہ تیرے عقیدے اور ہیں، اس کے عقیدے اور ہیں، تیرا اعتقاد اور ہے، اس کا اعتقاد اور ہے۔ انہ عمل غیر صالح۔ اور میرے نبی بات سن لو، اب تو تم نے میرے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے دیا، خبردار اگر تم نے دوبارہ نام لیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اتنا پکا مشرک ہے، یہ اتنا بڑا پکا کافر ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تاج نبوت اتار لوں گا۔ اللہ پاک کا حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام، الہی میرا کچھ تو یاد کر، 950 برس پتھر کھانے والا نبی ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی، میری جان ختم ہو گئی، میں نے 50 کم 1000 برس تیرے نام کی وجہ سے مار کھائی، اور میرے مالک اگر میں نے بیٹے کا نام لے دیا تو جلال میں آ گئے۔ فرمایا میرے نوح اگر اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا، لیکن اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا، اور جس نے میری جگہ دوسرا میرے سامنے خدا بنایا ہو میں اس کو معاف کیسے کر دوں؟ میری غیرت کے خلاف ہے، اے نوح شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نوح علیہ میری السلام غیرت کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بے شک فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ یاد رکھو یہ میرا اتنا مبغوض بندہ ہے، میں اس سے اتنا ناراض ہوں، اتنا بیزار ہوں، چاہے تیرا بیٹا کیوں نہ ہو، جو بھی شرک کر کے آئے گا میں اس سے اتنا ناراض ہوں، اگر نبی ہو کر 950 سال مار کھانے والا نبی بھی اگر اس کی سفارش کرے گا میں تاج نبوت کو اتار لوں گا، مگر معاف ہرگز نہ کروں گا۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم پیغام کہ بیٹے پتہ چلا خدا کے نزدیک شرک ایک ایسی بڑی لعنت ہے اور اتنا عظیم گناہ ہے کہ خدا اسے معاف ہی نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کے پیغمبر کو فوراً سمجھ آ گئی میرا پرور
پروردگار ناراض ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام فوراً سمجھ نبی گئے. سے زیادہ خدا کی ناراضگی کو کون سمجھ سکتا بے ہے؟ شک بے شک کوئی نہیں سمجھ نبی سے سکتا. بڑا حوصلے مند کون ہو سکتا ہے؟ اللہ یہی فرمایا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اور میرے معبود اور میرے پروردگار، تیری کبریائی کی قسم، تیری رحم و کرم کی قسم، معاف کر دے، میں آئندہ ایسی چیز کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں. اور تم جو کہتے ہو کہ فلاں غوث نے اللہ میاں سے زبردستی کرا لیا، فلاں ولی نے زبردستی ڈنڈا لے کر اللہ سے کام کرا لیا، دیکھ لیا یہ خدا کا قرآن سنایا میں نے. کون جبر کرے گا؟ ارے 950 برس مار کھانے والا نبی جبر نہیں کر سکا. جس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، جس کی کھال ختم ہو گئی، جس کی شکل و صورت کو مار مار کے لوگوں نے بگاڑ دیا. اللہ اللہ. اور وہ نبی آؤ اے اللہ کا دربار کتنا عظیم دربار ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھ پہ کرم نہ کیا، اگر رحمت کی چادر نہ اڑائی، تو میں باوجود نبی ہونے کے میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا. نوح علیہ السلام کا اللہ پاک نبی نے اتنی جھڑک اور زجر ملنے کے بعد بھی اللہ میاں نے ڈانٹ پلائی. نبی پھر اللہ کے حضور میں عاجزی کرتا ہے. اور خداوند کریم جو ہوا، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہوا، بے نیاز جو ہوا، چاہے ایک آن میں سارے جہان کو برباد کر دے، چاہے ایک آن میں پوری کائنات کو برباد. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک کی حقیقت. سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرا گیا. قوم نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، گمراہ بتایا، دھکے مارے، گھسیٹتے پھرے بازاروں میں، کشتی میں بہانے کیے. اور خداوند کریم نے پھر بھی بیٹے کے بارے میں اتنی سی بات نہ سنی. مفسرین نے لکھا قرآن مجید کے 28ویں سپارے کے اخیر کا ترجمہ دیکھنا کبھی. تم کہو گے چلو جی بیٹا تو نافرمان ہو سکتا ہے، شادی ہونے کے بعد بیٹے یوں ہو ہی جایا کرتے ہیں، بیوی تو نہیں بدلا کرتی. اللہ کے پیغمبر کا دکھ سے دیکھو. نوح علیہ السلام کے دکھ کو کون سمجھے گا؟ قوم دشمن، برادری دشمن، چچے تائے دشمن، بیٹا دشمن، گھر والی بھی دشمن. اندازہ لگا نوح علیہ السلام کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی جب گھر والی بھی نہیں مانتی. فرمایا نا کہ آجا کشتی میں سوار ہو جا. مگر ذرا ٹھہر کے آؤں گی، دیکھ کے آؤں تیری بات سچی ہے کہ نہیں. میں دیکھ آؤں پیچھے کو دیکھ کے آتی ہوں. قوم بیٹے کو بھی بیوی کو بھی دونوں کو رگڑا چڑھ گیا. اور قرآن نے بیٹے کا اور بیوی کا خاص طور سے اس لیے ذکر کر دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ فلاں کی نسل بخشی جائے گی، فلاں کی نسل سیدھی جنت میں جائے گی، یہ نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا نبی کے کہنے کے باوجود خدا نہیں مانتا، تو تو کون ہوتا ہے تجھے جنت کے تالا اور کنجی ہوئی پکڑا دے گا؟ بے شک ایسی بات ہے. دماغ میں بات جو آئی ہوئی ہے نا لوگوں کے کہ جی قرآن شریف کا ورقہ اگر گندی نالی میں گر جائے پھر بھی قرآن ہے نا. میاں سید ہے، بھاوے وہ کتے ریچھ لڑاوے، بھاوے وہ خنزیر سور کا شکار کھیلے، کرائی نماز نہ پڑھے، داڑھی مناوے، مچھا رکھے، شرابہ پیوے، چرس بھنگ پی، دنیا بھر کے عیب کرے، پھر سید کا سید نہیں. ایسا بالکل نہیں. اس کے سید بنے میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے قرآن مجید نے کھوپڑی کو صاف کرنے کے لیے نبیوں کے واقعات سنائے. ارے یہ تو 60ویں، اصل تو سید اصلی ملتا نہیں. کیوں؟ شاہ صاحب تو مر گئے، شاہ صاحب رہ گئے. ہاں جس نے بخاری کو دیکھا ہے نا ذرا گردن تو جھکاؤ. سید وہ ہوتا ہے شکل دیکھو خدا یاد آ جائے. اللہ سبحان اللہ یہی بات ہے. اور یہ ہمارے علاقے کے ہمارے ملک کے جتنے سید ہیں نا کیا الٹا توا ایمان سے بڑے بڑے داؤں، تیرا ناک، چوندی چوندی آنکھیں، بگڑا ہوا چہرہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے ہی جہنم میں جل کے آئے ہو. بے دینی کی پھٹکار پڑتی ہے نا، ورنہ سید اللہ اللہ اللہ. سید تو خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے. سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے. سید خود کھڑا ہو کر پیرا کرتا ہے،
اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرتا ہے. یہ اچھے سید ہمارے زمانے کے کبڈی 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 ہو رہی ہے، رات دن بھاگے پھریں دنیا کے پیچھے، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ دین نہ ایمان نہ کلمہ نہ لینا نہ دینا. اللہ بھائی واہ، خدا بھی خدا ہی ہے، سارے رگڑے ہی سارے. فرما جاؤ اگر تم سید بھی ہو تو 60ویں نسل ہوگی. میں نے نبی کی بیوی کا لحاظ نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے؟ اللہ جا جا، تیری نسل 30ویں 35ویں تو ہوگی. میں نے نبی کے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے؟ سید کے خوش عمل بھی یہاں تو اعمال کی بات ہے، کردار کی بات ہے. کردار بناؤ، اعمال اچھے کرو، پھر چاہے قوم کا فقیر ہو، قوم کا میراثی ہو، قوم کا شیخ ہو، راجپوت ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے. اگر اعمال غلط ہے تو پھر سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا. سبحان اللہ، یہاں تو اعمال دیکھیں گے. کیا بات ہے. خدا بند کریم قرآن کریم سنا سنا کر ہمیں خبردار کر رہے ہیں، آگاہ اور متنبہ کرتے ہیں. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو فلاں برباد ہوئے، فلاں کا بیڑا غرق ہوا، تم بچ جاؤ، تم بچ جاؤ. اللہ ہماری خیر خواہی کرتے ہیں. خدا بندہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قاری حنیف ملتانی صاحب نے اس بیان میں فرمایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، یہ بیان تھا قاری حنیف ملتانی صاحب کا. ایک واقعہ تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ایک بڑھیا کا واقعہ. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان. تو اس حوالے سے قاری حنیف ملتانی صاحب ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ روز کہتے ہیں کہ اللہ کا طوفان آنے والا ہے، پانی آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے. تو ابھی تک تو یہ ثابت نہیں ہوا کہ کب تک یہ ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ اس بڑھیا نے غلط الفاظ کے ساتھ کہا اور طعنہ دیا کہ آپ روزانہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ یہ طوفان آنے والا ہے. تو اس حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ایک بڑھیا کا واقعہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا نے کہا تو جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام پیچھے مڑتے ہیں تو فوراً اس کے تندور سے سیلاب طوفان نکل آتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قاری حنیف ملتانی صاحب نے جو بیان فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو فرما بردار نہیں تھا، نافرمان تھا، اور ایک بیوی تھی، وہ بھی طوفان میں ڈوب گئے اور راکھ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے اور میری بیوی ہے، ان کو بھی بچا لے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا نافرمان ہے وہ کبھی نہیں بچ سکتا، اس کو ہمیشہ ذلت و رسوائی لکھی پڑی ہے. تو اس حوالے سے قاری حنیف ملتانی صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے آسان انداز کے ساتھ آسان خوبصورت لہجے کے ساتھ بیان فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ایک بڑھیا کا واقعہ اور طوفان نوح کے حوالے سے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آئے تو آپ نے ہمارے چینل آفیشیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک کر لینا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی بیانات لاتے رہیں گے. قاری حنیف ملتانی صاحب کے کلپ روزانہ انشاءاللہ ٹاپک اپلوڈ کرتے رہیں گے اپنے چینل شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، آپ نے بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، فیملیز تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی قاری حنیف ملتانی صاحب کا جو بیان ہے وہ سن سکیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ لوگوں نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ کون سا جو ہے ٹاپک نیکسٹ ویڈیو میں ایڈ کیا جائے، نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اسی حوالے سے، اسی انداز سے آپ کے سامنے بیان لائیں گے قاری حنیف ملتانی صاحب کا. تو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو دوستوں تک بھی پہنچانا ہے، اپنی فیملی تک بھی پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات سے استفادہ کر سکیں. اور انشاءاللہ ایسے ہی بیانات لاتے رہیں گے. تو سپورٹ کریں ضرور، آپ کے پیار محبت کی ضرورت ہے ہمارے چینل کو. انشاءاللہ جیسے آپ پیار محبت دکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ڈیلی آپ کے لیے بیانات لاتے رہیں گے قاری حنیف ملتانی صاحب کے. تو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ضرور سپورٹ کرنا ہے ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفیشیل کو، قاری حنیف ملتانی صاحب کے.
چاہنے والوں نے سب نے سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیان میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.